بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ان شاء اللہ تعالیٰ الرحیق المختوم میں ہم اپنا لیکچر نمبر 25 پارٹ 2 پڑھیں گے، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے اپنا جو ٹاپک سٹارٹ کیا تھا وہ تھا آغاز نبوت، یعنی محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ تک کا سفر ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مزاج مبارک تھا اس میں ایک عجیب قسم کی بے چینی تھی، ایک فطری بے قراری تھی، اضطراب پایا جاتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے تمام جھمیلوں سے، کیونکہ سوسائٹی میں بہت افراط و تفریط تھی، بہت طرح کی برائیوں میں مبتلا تھا وہ معاشرہ، وہاں پہ شرک ہوا کرتا تھا اور زیادتیاں بہت زیادہ تھیں، ظلم و جبر بہت زیادہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک میں، مزاج مبارک میں ایک اضطراب پیدا ہونے لگا، اور آپ ان تمام جھمیلوں سے اکتا کر خلوت نشین ہونا شروع ہوئے۔ آپ نے خلوت نشینی اختیار فرمانا شروع کی۔ کھانے پینے کا سامان بقدر ضرورت اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے غار حرا میں، اور وہاں پہ آپ میڈیٹیشن کیا کرتے تھے، تدبر کیا کرتے تھے، تفکر فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر جب وہ سامان جو توشہ آپ اپنے ساتھ لے جاتے تھے، ستو اور پانی وغیرہ، یہ کھانے پینے کا جو سامان ہوتا تھا آپ کی ضرورت کا، جب وہ ختم ہو جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لایا کرتے تھے، اور اہلیہ مبارکہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا انہیں مزید آگے کے دنوں کے لیے ان کے ساتھ ان کا توشہ تیار کر کے دیتی تھیں، اور پھر وہ اپنے ساتھ اسے لے جاتے تھے، اور پھر دوبارہ وہی ہوتا تھا کہ تدبر فرماتے تھے، تفکر فرماتے تھے، اور کئی دن تک غار حرا میں آپ خلوت نشین رہا کرتے تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا کہ جیسے ایک نبوت کے باغ میں اب ایک پھول نے کھلنا ہے، تو جیسے غنچہ چٹکنے سے پہلے بے چین ہوتا ہے، اس میں ایک بےتابی ہوتی ہے، ایک اضطراب ہوتا ہے، پھر اس کی کلیاں یعنی اس کی جو پنکھڑیاں ہوتی ہیں وہ کھلتی ہیں، اور پھر پھول مکمل طور پہ خوشبو کے ساتھ مہکتا ہے، کھل جاتا ہے۔ تو کچھ ایسا ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں بھی ہوا کہ یہ جو رسالت کے باغ میں یہ جو غنچہ کھلنا تھا اب یہ چٹک رہا تھا، اس میں ایک اضطراب پایا جا رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر جو نبوت کا تاج علی الاعلان سجایا جانا تھا اب وہ وقت آ چکا تھا۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ جبریل امین اچانک ایک روز حاضر ہوئے تھے وحی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور عرض کی تھی کہ اقرا۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں جب یہ عرض کی گئی کہ اقرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو پروردگار کی جو حکمت بالغہ ہے اس حکمت بالغہ کے مطابق ہمیں یہ بات فرما دی، ارشاد فرما دی کہ دنیاوی ذرائع سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی تعلیم کہیں سے بھی نہیں فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، یعنی اور آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، یعنی دائیں ہاتھ کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کو، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے اسے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست یقیناً شک کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں سورہ عنکبوت میں اللہ رب العالمین نے تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس بات سے آگاہی عطا کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ارشاد مبارک فرمایا تھا ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں، اس میں کیا راز تھا، اس میں کیا حکمت تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرما کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ جس وقت قرآن کا نزول ہوا اس سے پہلے آپ اپنی قوم میں ایک بہت عرصہ گزار چکے تھے، بہت بڑا حصہ گزار چکے تھے، آپ 40 سال ان لوگوں کے درمیان رہے، نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی، نہ آپ لکھ سکتے تھے، آپ کی قوم کا ہر فرد اور دیگر لوگ جو اچھی طرح سے جانتے تھے وہ یہ اس بات سے باخبر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہیں، یعنی آپ براہ راست لکھنا پڑھنا کسی سے نہیں سیکھے، کہیں سے نہیں سیکھا آپ نے، آپ کا براہ راست اس دنیا میں کوئی دنیاوی استاد موجود نہیں تھا، اور یہ ان کے مشاہدے میں یہ چیز تھی۔ سابقہ کتابوں میں بھی آپ کے بارے میں یہی بات بیان کی گئی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ بھی سورہ عنکبوت ہی کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں ہی آگے مزید ارشاد فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔
وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امی نبی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات میں کوئی شک شبہ کسی قسم کا بھی نہیں چھوڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کبھی ایک حرف بھی نہیں لکھا، اور کبھی اس قسم کی کسی معاملے کو، یعنی کہ آپ لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ کسی کی شاگردی میں ہیں، کوئی آپ کا استاد ہے دنیاوی اعتبار سے، اس چیز کو انہوں نے کبھی مشاہدہ کیا ہی نہیں تھا۔ نہ ہی یہ جو اہل کتاب تھے ان میں سے کسی کو یہ مشاہدہ ہو سکا، اور نہ ہی جو ان کے اپنے خاندان قریش کے لوگ تھے یا ان کی سراؤنڈنگز میں جو وہاں کے نیٹیوز تھے ان کو، مکہ کے لوگوں کو یا اہل عرب کو اس بات کی کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی یعنی ان کے مشاہدے میں چیز نہیں آئی تھی، کبھی انہوں نے یہ چیز کو آئی وٹنس نہیں کیا تھا۔ اب جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو یہ وحی کا سلسلہ آیا اور جبریل امین یعنی سورہ علق کی یہ 5 آیتیں لے کر جو نازل ہوئے، تو ان 5 آیتوں میں ہم رک کے یہاں پہ تدبر کریں گے، ہم تھوڑا سا غور کریں گے۔ یہ کیونکہ لیکچر نمبر 25 کا پارٹ بھی ہے، تو یہ لیکچر بہت زیادہ طویل نہیں ہوگا، مختصر سا ہوگا، کیونکہ اس میں مجھے وہی سب باتیں آپ لوگوں کے ساتھ یعنی ڈسکس کرنی ہیں جو لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کرنے سے تھوڑی بہت رہ گئی تھیں، تاکہ ہم اپنے اس ٹاپک کو کمپلیٹ کریں۔ اس سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی بات ہوگی وہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں کریں گے۔ تو تھوڑی سی بات اس کی کر لیتے ہیں کہ دیکھیں علم جو ہے نا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا جبریل امین کے واسطے اور وسیلے سے، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ میسنجر بنا کے بھیجا، اپنی وحی کی امانت ان کو سونپی، وہ تشریف لائے، حاضر ہوئے ایکچولی، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ما انا بقاری۔ یہ جو فطری علم ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر انسٹال کر دیا ہے۔ فطری علم کیا ہوتا ہے؟ یعنی دیکھیں جب جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کوئی سکھاتا تو نہیں ہے کہ تم جیسے ہی ماں کے وجود سے باہر آؤ تو اگر سراؤنڈنگ میں تمہیں کوئی خطرہ محسوس ہو تو تمہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے۔ آپ وائلڈ لائف دیکھیے، نیشنل جیوگرافک دیکھیے، ڈسکوری چینل دیکھیں، ایسی کئی ویڈیوز آتی ہیں اور سبحان اللہ العظیم عقل حیران ہو جاتی کہ فیو منٹس پہلے جو بیبی بورن ہوتا ہے جانوروں میں سے کسی کا یا پرندوں میں سے، تو وہ کس طریقے سے سروائیو کر رہا ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرنا جانتا ہے، وہ اپنی خوراک بھی جانتا ہے کہ کہاں سے لینی ہے، کس طرح لینی ہے، چھپنے کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے اس کو، اور ہر چیز کو سمجھنے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے، خود ہی ٹانگوں کے اوپر لڑکھڑاتا، ڈگمگاتا کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ قدم بھی بڑھانے لگتا ہے۔ اسی طرح سے مچھلی کے بچے انڈے سے نکلتے ہی تیرنے لگ جاتے ہیں، انسانوں کے بچے بھی یہاں تک کہ جو ان کی جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے وہ بچہ خود ہی پوری کر دیتا ہے، اپنی ماں کو رو رو کے، چیخ چیخ کے، وہ بے چینی اور اپنی بے قراری سے، وہ جو بھی اس کی تکلیف ہوتی ہے، اس کو بھوک ہوتی ہے، اس کو نیند ہوتی ہے، اس کو چینج کرنا ہوتا ہے، جو اس کا جو فطری تقاضا ہے اس کے مطابق اگر اس کی صفائی کرنی ہوتی ہے، بچہ چیخ چلا کے وہ بتا دیتا ہے۔ ماں سینے سے لگاتی، بچہ دودھ پینے لگتا ہے، اس کو سکھاتا تو کوئی نہیں ہے کہ یہ تمہاری خوراک ہے، اس طرح تمہیں اپنے منہ میں اس کو لینا ہے اور اس طرح تمہیں پینا ہے اور اس طرح سے تمہیں اپنے حلق سے اتارنا ہے۔ یہ فطری ہے، یہ علم فطری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا شاہکار بنایا ہے کہ اس کو بہت سے علوم یعنی خود ہی اس کو سکھا کے بھیجا ہے، بہت سے علم، بہت ساری باتیں، یہ فطری علوم ہیں۔ کچھ ایسے علوم بھی ہوتے ہیں جو بہت غیر معمولی ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پڑھنے پر رکھی گئی ہے۔ وہی بندہ علوم سیکھتا ہے جو پڑھنا جانتا ہے، اور وہی آگے منتقل بھی کرتا ہے جو لکھنا اور پڑھنا جانتا ہے، اور آگے جو حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اسی وقت حاصل کر پاتے ہیں جب وہ لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں۔ یہ ایک فطری استعداد ہے کہ انسان لکھ پڑھ سکتا ہے۔ آپ کسی جانور کے بچے کو پڑھانے کی کوشش کیجئے، وہ نہیں پڑھ سکے گا، آپ جتنی بھی محنت اس کے اوپر کر لیں وہ نہیں پڑھ سکتا، وہ نہیں لکھ سکتا، آپ اس کے اوپر ناکام ہو جائیں گے until and unless کہ وہ ٹیڑھی میڑھی کچھ لکیریں کھینچتے۔ جیسے کچھ عرصہ پہلے آئی بلیو تھائی لینڈ میں ایلیفینٹس کو انہوں نے کینوس کے سامنے لا کے کھڑا کیا، اور ایلیفینٹس اپنی ٹرنک میں جو ہے وہ لے کے، جو وہ ہوتے ہیں یعنی پینٹ برشز ہوتے ہیں، اس سے لے کے انہوں نے کچھ ڈرائنگس کی تھیں اور لوگوں کو سرپرائز کیا، تو لوگوں کو امیز کیا تھا۔ تو اس قسم کے کام تو جانور کر سکتا ہے، لیکن جانوروں کو کیا پتہ الفابیٹس کیا ہیں، انہیں کیسے ساؤنڈ کرنا ہے، انہیں کیسے منہ سے ادا کرنا ہے، انہیں کیسے تحریر کرنا ہے، تحریر کر کے کیسے محفوظ کرنا ہے، محفوظ کر کے آگے کیسے منتقل کرنا ہے۔ یہ شرف اللہ رب العالمین نے صرف انسان کو دیا ہے۔ خالق کائنات نے یہ فطری استعداد انسانوں میں رکھی ہے۔ یہ لکھنے پڑھنے کی جو صلاحیت ہے، اس کے ذریعے سے پچھلی قوموں کے تجربات، حالات، واقعات، ان کے تمام معاملات انسان جانتا بھی ہے اور محفوظ بھی کر لیتا ہے، پھر مزید اس کو آگے منتقل بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے،
تو یہ اللہ کا ہم سب کے اوپر بہت بڑا یعنی بہت بڑا اللہ کا ہمارے اوپر خاص قسم کا ایک کرم ہے کہ اگر دیکھیں، ایک اور چیز یہ ہے کہ نہ صرف انسان لکھنا پڑھنا جانتا ہے، ایک بہت امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ لکھنے پڑھنے کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہے، اگر کوئی ایسا علم جو خالق و مالک کی عظمت کا اعتراف کرے گا تو ہی نافع ہوگا. ایک یہ چیز بھی اس علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص کر دی، ورنہ وہ علم بے فائدہ ہوگا. اب یہ جتنے بھی فطری علوم ہیں وہ ہماری مطلب بنیادی طور پر ہمیں اس چیز کا احساس نہیں دلاتے until and unless کہ ہم اس چیز کا ادراک کریں کہ کون ہے جو ہمیں بولنا سکھا رہا ہے، کون ہے جو ہمیں کھانا سکھا رہا ہے. ہم وائلڈ لائف دیکھ کے، یہ سب چیزیں دیکھ کے دل سے اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں، مگر بہت کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے، یہ شان ربوبیت ہے، یہ اللہ کا ہی کمال ہے، یہ اللہ کا ہی یعنی اللہ کی ہی بادشاہی ہے اور اسی کا یہ سب تصرف چل رہا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ کو جانتے ہی نہیں. تو کیا یہ جو ان تک جو یہ چیز پہنچ رہی ہے، جو علم انہیں حاصل ہو رہا ہے، یا جو وہ تجربہ کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کا، ان کو دیکھ رہے ہیں، کیا وہ اللہ کی معرفت حاصل کر رہے ہیں؟ اللہ کا ادراک انہیں ہو پا رہا ہے؟ نہیں ہو پا رہا. تو وہ علم جو قرب الہی سے دور کر دیتا ہے، عظمت الہی کا اقرار کرنے سے آپ کو روک دیتا ہے، اللہ کی محبت اور وابستگی عطا نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف آپ کے لیے زہر ہے. وہ جتنا مرضی شیریں ہو، جتنا مرضی آپ کو تازگی فراہم کرے، آپ کو تقویت پہنچائے، وہ زہر ہے. وہ علم آپ کے لیے نافع نہیں ہے. وہ علم جو آپ کو اللہ سے جوڑ دے، اللہ سے وابستگی، اللہ سے محبت، اللہ سے آپ کی ایک یگانگت پیدا کرے، وہ علم آپ کے لیے نافع ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے. ہر کام کسی سبب کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہاں سے میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھانے کی جو کوشش کری ہے وہ سمجھیے گا. اللہ نے اقرا سے بات کو کیوں شروع کیا تھا، یہ تو ہم نے سمجھا کہ علم کتنا ضروری ہے، پڑھیے. آؤں گی میں اس بات کے اوپر بھی کہ کیوں یہی فرمایا کہ پڑھیے اور کس طریقے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. میں آپ سے جو چند بہت بنیادی باتیں بٹوین دا لائنز بتا رہی ہوں اور ہمیں سمجھنی ہے، غور کرنے کے لیے، وہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے، بلکہ ہر کام، وہ کسی سبب کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ دیکھیں، ہم ماتحت الاسباب ہیں، ہمیں سبب اختیار کرنا ہے کیونکہ انسان ہے، یہ عالم خلق ہے. اللہ تعالیٰ ما فوق الاسباب ہے، اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جس چیز کو چاہتا ہے وہ فرما دے کن، وہ فیکون ہو جاتی ہے. اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے. یہ اللہ کی شان ربوبیت ہے کہ وہ فرماتا ہے کن اور فیکون ہو جاتا ہے. مگر اللہ کی ایک سنت بھی ہے. وہ سنت یہ ہے کہ اللہ اسباب کے ذریعے سے تصرف فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر ڈائریکٹ کوئی کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، یہ اس کی شان ربوبیت ہے. مگر جب اللہ اپنی سنت کے مطابق چلتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق تصرف فرماتے ہیں، تو پھر سبب اختیار کرتے ہیں. یہی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے معاملے میں بھی ہوا کہ اللہ نے اپنی شان ربوبیت سے بن باپ کے ہی ایک بچے کو تخلیق کیا اور پیدا فرما دیا. لیکن یہ سبب وہاں اس معجزے کو ظاہر کرتے ہوئے اس قانون فطرت کو نہیں بھولا. اس قانون کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی نظر انداز نہیں کیا کہ ہر کام ہونے کا ایک سبب ہوتا ہے. اللہ نے اپنی شان وہاں پر ظاہر فرمائی کہ بن باپ کے بچہ پیدا ہوا. وہ ایک معجزہ تھا کہ ایک نبی، ایک رسول والدہ کے بطن سے بن باپ کے پیدا ہوئے. لیکن آپ تھوڑا سا رک کے یہاں غور کریں کہ وہ جو قانون ہے کہ سبب اختیار کرنا ہے، وہ قانون وہاں پہ بھی مد نظر نہیں، یعنی وہ نظر انداز نہیں کیا گیا، مد نظر رکھا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ اس معاملے میں جبریل امین نے جناب مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ پر اللہ کے حکم سے ایک دم کیا. انہوں نے دم کیا اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سبب اختیار کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو حیات بخش. عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بی بی مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ پورا قصہ جو آپ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح ان کی برتھ ہوئی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، اور کس طریقے سے وہ دنیا میں تشریف لائے، کیسے معجزاتی طور پر ماں کی گود میں ایک بچہ اپنی زبان سے بتا رہا ہے کہ میں نبی ہوں، میری ماں پاک ہے وغیرہ. تو یہ جو بغیر باپ کے اللہ نے اولاد عطا فرمائی تھی نا بی بی مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو، یہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کیا. یہی تھا کہ کن فیکون. لیکن اس کن فیکون میں جو شان ربوبیت تھی، اس کے آگے اللہ نے ایک سبب پیدا فرما دیا. وہ سبب کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ دنیا ما تحت الاسباب ہے، ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں، اور اللہ ما فوق الاسباب ہے. اس بارے میں شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، محقق ہیں، فقہی عالم ہیں، بہت نامور شخصیت ہیں، پائے کی شخصیت ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت غور کیا کہ ہر کام کسی سبب کے نتیجے میں کیوں ہوتا ہے. جب ہونا ہی ہوتا ہے قدرت باری سے تو سیدھے طریقے سے ہو جائے. کوئی بھی بات سامنے اس طرح سے سیدھے سے کیوں نہیں آتی ہے؟ یعنی اللہ ہی کر رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور ہو جائے.
لیکن انہوں نے جب بہت غور کیا، بہت تدبر کیا، بہت فکر کی، تو ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ اللہ کا یہ اسباب اختیار کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا حجاب ہے۔ اگر یہ حجاب اٹھ جائے تو کوئی شے باقی نہیں رہے گی، اور انسان اتنا طاقتور نہیں ہے کہ تجلیات باری کو برداشت کر سکے۔ ایون یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات، ہم سب اتنے کمزور ہیں، ہم سب کی طاقت اتنی کمزور ہے اور اتنی ناقص ہے کہ ہم تجلیات باری کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم سب جل جائیں گے، بھسم ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص عظیم ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے تجلیات باری پر اسباب کا پردہ ڈالا ہوا ہے۔ یہ اسباب کا پردہ سامنے ہوتا ہے اور پیچھے اللہ ہی کا حکم کار فرما ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ جو نزول وحی کے وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تجلیات، جو انوارات ظاہر ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں انڈیلے جا رہے ہیں، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سبب اختیار فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو جبریل امین علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جو نور نبوت کی ابتدا ہو رہی ہے، نور نبوت آپ کو یعنی عطا ہو رہا ہے، آپ کے سینے میں انڈیلے جا رہے ہیں یہ انوارات، یہ تمام علوم، یہ تمام تصرفات، تو یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہی ازل سے اس مقصد کے لیے ہوئی تھی۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، عالمین میں تو ساری مخلوق آ جاتی ہے، یعنی آپ ساری ہی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے ہی آپ یعنی کہ نبی ہیں اور ازل سے نبی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج نبوت کے لیے وحی نازل ہوئی اور آج آپ کو اس بات کا ادراک کرایا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پر اب ایز اے نبی آپ مبعوث ہو رہے ہیں، تو آپ رحمت للعالمین ہیں، تو آپ نبی ہیں۔ آپ ازل سے نبی ہیں، جب عالم امر میں تھے اس وقت بھی آپ نبی تھے، پھر عالم خلق میں اب یہ ہوا کہ پوری جتنی بھی مخلوق ہے اس کے آپ نبی مبعوث فرمائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ رحمت للعالمین ہیں تو یہ بات طے ہے کہ ساری مخلوق اس میں شامل ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ساری مخلوق سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا گیا، یعنی یہ جو سبب ہے یہ پہلے تھا اور نتیجہ بعد میں آیا۔ یعنی سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانا ہے، تو سبب اللہ نے پہلے اختیار فرمایا اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ بعد میں آ رہا ہے۔ تو سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کی اپنی شان ہے۔ یہ سب کچھ عالم امر میں ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا نبی، اپنا آخری رسول چنا تھا، اور باقی دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ وعدہ کرو کہ جب ان کی نبوت آئے گی، ان کا وقت آئے گا تو آپ سب ان کی حمایت کریں گے۔ قرآن میں اس کا باقاعدہ طور پر ذکر بھی موجود ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کہاں ہوا تھا؟ عالم امر میں۔ اب عالم خلق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت پر تشریف لانا تھا، وہ اپنے وقت پر تشریف لائے، اور بعثت بھی اب اپنے وقت پر ہی ہو رہی ہے، وہ بھی اپنے وقت پر ہی ہوئی۔ یہ جو تجلیات و برکات جو قلب اطہر میں سموئی گئیں، جنہوں نے روشن ہو کر قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کرنی تھی، اس کی ابتدا جبریل امین کے سینے سے لگا کر بھینچنے سے ہوئی۔ یہ جو واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ اقرا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، اور اتنا مطلب سینے سے لگا کے اتنا زور سے بھینچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی جو ہمت تھی، ان کی جو طاقت تھی، وہ جواب دے رہی تھی۔ یعنی وہ بالکل بہت زیادہ سکویز کیا انہوں نے، زور سے سینے سے لگا کے بھینچا اور پھر ایک دم چھوڑا۔ پھر دوسری دفعہ بھی یہی کہا کہ اقرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ ادا فرمائے کہ ما انا بقاری، پھر انہوں نے وہی طریقہ اپنایا۔ 3 مرتبہ یہ چیز ریپیٹ ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ کیوں کیا انہوں نے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے سبب بنا دیا۔ وہ تمام انوارات، وہ تمام جتنے بھی علوم تھے، تصرفات تھے، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی یعنی شان تھی، شان ربوبیت تھی، اس کے علوم و معرفت، ان کے علوم و معروف اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں اتارنے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کو روشن کرنا تھا، وہ روشن ہو گیا۔ اور جیسے ہی 3 مرتبہ یہ تصرف ان کو عطا ہوا، اللہ کی خاص توجہ ان کو عطا ہوئی، یہ سینے سے کہتے ہیں نا کہ سینہ بہ سینہ علم جو ہے وہ سینہ بہ سینہ منتقل ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ سنت ہے، یہ جو سنت رائج ہے کہ علم سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے ہیں، تو یہ سینے کو لگا کے ہی سینے میں منتقل کیا گیا تھا۔ یہ اسی دن اللہ رب العالمین نے اس سنت کو اختیار فرما کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جبریل امین کو یہ سبب بنا دیا۔ ان کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے یہ سنت رائج فرما دی۔
تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اطہر جب روشن ہوا تو آپ پڑھنے لگے. پھر آپ نے آگے فرمایا کہ جو آیات ہیں جو آپ نے جو پڑھی ہیں پوری آیات جو 5 آیات ہیں سورہ علق کی، ابھی میں اس کے اوپر بھی آتی ہوں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو یہ 5 آیات جو تھیں یہ حضرت جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی زبان مبارک سے ادا کیا. سینہ روشن ہو گیا. دیکھیں کچھ علوم جو ہوتا ہے نا وصولی ہوتے ہیں، ان کو انسان حاصل کرتا ہے، حاصل کرنے پڑتے ہیں، یا ارد گرد کے ماحول سے دیکھ کر انسان ان کو سیکھتا ہے، یا پھر تجربے سے حاصل کرتا ہے وغیرہ. کچھ علوم بہت خاص ہوتے ہیں. یہ جو ارد گرد کے ماحول سے انسان سیکھتا ہے، اپنے والدین سے سیکھتا ہے، اپنے استادوں سے سیکھتا ہے، دوستوں سے سیکھتا ہے، اپنے معاشرے سے سیکھتا ہے، اپنے خاندان اور ان ساری چیزوں سے، یا ٹی وی کو دیکھ کے، یا کہیں سے ایکسپوجر اس کو مل جائے وہاں سے دیکھ کے، سیکھ کے، سن کے، یہ تمام چیزیں عام و خاص کے لیے ہیں. لیکن جہاں سوال آئے گا مومن کا، تو اللہ نے مومن اور غیر مومن میں امتیاز رکھا ہے. یہ جو طریقہ تھا نا، جو وصولی علم ہے جو عام طور پر ہر انسان کو مل جاتا ہے، اس میں مومن اور غیر مومن میں کوئی امتیاز نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس اس میں یہ چیز ضروری ہے کہ دماغ ٹھکانے پر ہونا چاہیے، آپ کا دماغ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہو. ٹھیک ہے، یعنی دماغ اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ سلامتی کی حالت میں ہو. سلامتی کا محتاج ہے آپ کا دماغ، کیونکہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بدن کو دیے جاتے ہیں. یہ سارے معاملات بدن کے علوم ہیں، یہ بدن کے کام آنے والے علوم ہیں جن کا تعلق آپ کے دماغ سے ہے. ٹھیک ہے، آپ کے دماغ کو ہی سگنلز ملتے ہیں، آپ کا دماغ ہی وہ سب چیزیں بناتا ہے. آنکھ نہیں دیکھتی ہے کچھ بھی خود سے جب تک کہ برین اس میں ایک پکچر پوری پروسیس نہیں کرتا اور پھر وہ اس کا امیج نہیں بناتا. اس وقت تک آنکھ آپ کی کام نہیں کر رہی. آنکھ صرف دیکھنے کا ایک سبب ہے، اصل کام آپ کا برین کر رہا ہے. تو دماغ کا ٹھکانے پہ ہونا بہت ضروری ہے. جب روح کے کام آنے والے علوم کا معاملہ ہوگا نا تو وہ بہت مختلف ہے. روح اصل ہے، اور یہ جو بدن ہے نا ہمارا، یہ روح کی سواری ہے. تو جو روح کے علوم ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. صحیح ہے، اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھیں. جس طرح ظاہری علوم کے لیے دماغ کا ٹھیک ہونا ضروری ہوتا ہے نا، اسی طرح روح کی تعلیم و تربیت کے لیے دل کا، خاص طور پہ دل کا وہ حصہ. دیکھیں دل سے اس لوتھڑے کو نہ سمجھیں آپ کہ یہ جو لوتھڑا یہ ٹھیک ہونا چاہیے. اس کے اندر اللہ نے ایک لطیفہ رکھا ہے جس کو قلب کہتے ہیں. قرآن اس کا ذکر فرماتا ہے. اس کا روشن ہونا ضروری ہے، اس کا صحیح ٹھکانے پہ ہونا ضروری ہے. وہ لطیفہ ربانی ہے جسے قرآن کریم نے قلب کہا ہے. وہ قلب پیدائشی طور پر ہر انسان کو اللہ نے عطا کیا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی اسے تباہ کر دے یا کوئی اس کی حفاظت کرے، اسے سلامت رکھے. جس کا سلامت رہے گا وہ علوم باطنی، علوم ربانی حاصل کریں گے. اور اس کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے تھیوری اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے پریکٹیکل. پریکٹس کرتا ہے انسان اچھے کاموں کو، اچھے علوم کو، اپنی جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی اس کی بڑائی ہے، بزرگی ہے، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ قلب کو جب تک ٹھکانے پہ نہیں رکھیں گے اللہ تعالیٰ نہیں عطا کریں گے. اللہ کی معرفت اس ہی دل کو عطا ہوتی ہے، اسی قلب کو عطا ہوتی ہے جو صحیح طریقے سے اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے. تھیوری قرآن کریم ہے اور پریکٹیکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. تو قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد جو ہم نے پریکٹیکلی دیکھا اور سیکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، اس سے سیکھا. وہی طریقہ ہے، یعنی زبانی تعلیم بھی حاصل کرنا اور تجربہ بھی حاصل کرنا اور تجربہ پھر ظاہر بھی کرنا. تو یہ دونوں ہی کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ثابت ہیں. اور انہی کی سنت مبارکہ کو اپناتے ہوئے قیامت تک آنے والے مومن مسلمانوں کا یہی طریقہ رہے گا کہ قرآن کو پڑھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے ان آیات کو اور ان تمام احکامات کو عملی جامہ پہنائیں گے. ٹھیک ہے، تو قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے. اس میں مادی علوم بھی ہیں، اس میں قلبی علوم بھی ہیں. دونوں کا دار و مدار عظمت الہی پر ہی رکھا گیا ہے تاکہ قلب اللہ کی معرفت حاصل کرتا رہے، یہ تباہ نہ ہو جائے. قرآن کریم کی شرح جو ہے نا وہ حدیث پاک ہے، یعنی قرآن کریم میں جو کچھ بھی اس کی تمام شرح حدیث پاک ہے. ٹھیک ہے، تو تمام آداب دنیا، تمام آداب زندگی ہمیں اس میں سکھائے گئے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اور وہ ساری چیزوں کو ہم جب پراپرلی کرتے ہیں، پراپرلی اس کو فالو کرتے ہیں تو ہمارے قلب کو تقویت ملتی ہے، تازگی ملتی ہے. یہ انوارات ربانی سینہ بسینہ منتقل ہوتے ہیں. بتانا میرا یہ مقصود تھا کہ جو جبریل امین امانت منتقل کر رہے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، یہ ایک واسطہ تھا، ایک ذریعہ تھا، ایک سبب تھا جو اللہ نے اختیار فرمایا. آئی ہوپ یہاں تک یہ بات آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ یہ جو معاملہ ہوا تھا کہ سینے سے لگایا اور پھر چھوڑا،
یہ کیا تھا. تو آئی ہوپ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیز آپ لوگوں کو اپنی پوری اصل کے ساتھ سمجھ آئی ہوگی. اللہ میری ہر شارٹ کمنگ کو درگزر فرمائے. اب تھوڑا سا ہم آتے ہیں یہ جو سورہ مبارک ہے سورہ علق، میں اس کی ظاہری بات ہے آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر لمبی وہ تو نہیں کر سکتی ہوں، پوری تفسیر تو نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ ہمارا سیرہ کا ٹاپک ہے، اس میں ہم تفسیر تو نہیں کر رہے ہیں. اس کی تو ایک ایک لفظ کی شرح ضروری ہے، ایک ایک حرف کی شرح ضروری ہے جو اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا. یہ پہلی وحی ہے، دار و مدار ہی اس کا جو ہے وہ انسان کے اوپر، انسانیت کے اوپر ہے. بہت اونچی شان والے اس کے اندر اللہ پاک نے یعنی معرفت کے اور علوم کے اور نہ جانے کن کن چیزوں کے اللہ رب العالمین نے دریا بہائے ہیں. تو وہ سب کچھ اتنی تھوڑی دیر میں ہم سے یعنی اکٹھا کرنا، ان کا احاطہ کرنا آسان نہیں ہے. چند چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ اللہ نے یہ جو فرمایا کہ اقرا پڑھیے، یہ پڑھنے سے متعلق میں نے آپ لوگوں کو لمبی ڈیٹیل اچھے طریقے سے سمجھائی ہے کہ کیوں ضروری ہے. انسانیت کی معراج ہے. اقرا کہہ کے اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ پڑھیے، اور پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کو جو چیز ترقی دے گی، انسان کو جو چیز بلندی دے گی وہ پڑھنا ہے. جانور کو یہ ترقی نہیں مل سکتی ہے، کسی اور مخلوق کو یہ ترقی نہیں مل سکتی ہے. یہ شرف اللہ نے بنی آدم میں ہی رکھا، انسان میں ہی رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی نازل فرمائی وہ عام طور پر کھلی یعنی بالکل جس کو کہہ لیجئے کہ یعنی اوپنلی وہ یہی فرمائی کہ پڑھیے. کیا پڑھیے؟ بسم ربک الذی خلق. بسم ربک پہلے 3 مرتبہ جبریل امین نے فرمایا اقرا اقرا اقرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ما انا بقاری. جب انہوں نے یہ فرمایا کہ بسم ربی کا، تو یہ بڑا ہی ایک دبیس سا نقطہ ہے، ایک بہت ہی یعنی خوبصورت نقطہ جو ہے اٹھاتے ہیں اہل علم. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین یہ کہتے رہے کہ اقرا اقرا، آپ کی زبان مبارک سے الفاظ ادا نہیں ہوئے. جیسے ہی آپ کا معانقہ کیا گیا، آپ کو خوب اچھی طرح سینے سے لگایا گیا، انوارات منتقل ہو گئے. 4تھی بار جو فرمایا تو آپ نے پڑھنا شروع کیا، اور انہوں نے اس وقت یہ فرمایا تھا اقرا بسم ربک. یعنی اہل علم کا کہنا یہ ہے، نقطہ باریک انہوں نے جو بتایا وہ یہ بتایا کہ جبریل امین نے جب اللہ کے نام کو ساتھ شامل کیا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کھل گئی اور زبان سے الفاظ ادا ہونے شروع ہو گئے. سبحان اللہ العظیم. آپ نے یعنی رب کے نام سے اس کو شروع کیا، اور رب سے کیا مراد ہے؟ یہ بہت خوبصورت لفظ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی فرما سکتے تھے کہ اقرا بسم اللہ. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف اللہ سے بھی کروا سکتے تھے نا. الحمد شریف میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ. لیکن یعنی سب شکر سب تعریف اللہ کے لیے. لیکن آگے وہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہے جو رب العالمین ہے. یعنی رب کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا. یہ رب کے اندر اللہ نے بہت خاص اپنی معرفت کے دریا بہائے ہیں. کس طرح کہ دیکھیں رب جو ہے نا، یہ اصلاً تربیت کے معنی میں آتا ہے. اصلاً اس کو تربیت کے معنی میں لیا جاتا ہے. جو عربی جانتے ہیں وہ اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں. اور کہ رب کا معنی جو ہے یہ اس میں یہ جو شد آتی ہے با کے اوپر، یہ بہت خاص اپنے اندر ایک بہت خاص قسم کا جو ہے معنی مفہوم پیدا کرتی ہے. ایک با جو پہلے آتی ہے رب، را زبر با شدہ کے ساتھ رب. ڈبل با جب آتی ہے، گرامر پڑھنے والے اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، جنہیں عربی کی تھوڑی بہت نو ہاؤ ہے، انہیں پتہ ہے کہ پہلی با پہ جزم ہوتی ہے اور دوسری با کے اوپر شدہ آتی ہے. جب پہلی با کے اوپر جزم آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، ساکن ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ با یہاں رک کر ساکن ہو کے اگلی با کے اندر مدخل ہو جائے گی، ادغام ہو جائے گا. جب یہ مدخل ہو جائے گی اندر، اس میں شامل ہو جائے گی، تو پھر وہ شدت کے ساتھ ظاہر ہوگی. تو رب کے اندر یہ جو معاملہ ہے کہ وہ ایک با خاموش رہتی ہے اور دوسری با شدت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے. رب کا معاملہ اسی طرح سے ہے کہ اللہ نے جب اپنے آپ کو ظاہر کرنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مبارک کے اندر مکمل طور پر، کلی طور پر اپنی تمام تر جتنی بھی صفات تھیں ان کا مظہر بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ارشاد مبارک ہے کہ جس نے اللہ کو پہچاننا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے. جنہوں نے اللہ کی اطاعت کرنی وہ رسول اللہ کی اطاعت کریں. رسول اللہ کی جنہوں نے مان لی انہوں نے یقیناً اللہ کی مان لی. در حقیقت اللہ کی ماننا ہی رسول اللہ کی ماننا، رسول اللہ کی سننا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی اتباع کرنا ہی اللہ کی اطاعت، اللہ کی اتباع ہے. سبحان اللہ العظیم. تو یہ جو رب کا جو مفہوم ہے نا، اس کو تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاتی ہوں، اس کو تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے
کسی شے کو درجہ بدرجہ مختلف ادوار سے، مختلف احوال سے، مختلف افعال سے گزارتے ہوئے آخری کمال کی حد تک لے جانا، یہ کام رب کرتا ہے۔ رب کا اصلاً معنی جو ہے وہ تربیت کرنے والے کے معنی میں آتا ہے، کہ تربیت کرنے والا یعنی تربیت کرنا بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ رب وہ ہے جو خود نظر نہیں آئے گا یا نہیں آتا، لیکن ہر چیز اس کے کامل تصرف میں، اس کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ وہ حفاظت کرنے والا بھی ہوتا ہے، وہ تربیت کرنے والا بھی ہوتا ہے، وہ پالنے والا بھی ہوتا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ چیز یعنی وہ جس چیز کی جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے تربیت اس حال میں فرماتا ہے، اس انداز میں کرتا ہے کہ تربیت بھی فرماتا ہے، نگہداشت بھی فرماتا ہے، یعنی اس میں نگہداشت اور تربیت دونوں کا پہلو شامل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ کبھی لے کر تربیت کرتا ہے، کبھی دے کر تربیت فرماتا ہے۔ کبھی یعنی لے لیتا ہے تو تربیت ہو جاتی ہے، کبھی دے دیتا ہے تو تربیت فرماتا ہے، کبھی کسی شے سے رک کر تربیت کرتا ہے، کبھی کسی شے کو یعنی جاری و ساری کر کے تربیت فرماتا ہے، کبھی ڈانٹ کر، کبھی پیار کر کے، کبھی غصہ کر کے، کبھی اپنے سے دور فرما کے، دور کر دیتا ہے اپنے سے تو تربیت کر رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے بہت قریب کر لیتا ہے تو تربیت کرتا ہے، کبھی نواز کے تربیت کرتا ہے، کبھی کسی شے سے محروم کر کے تربیت کرتا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو آغاز وحی پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکچولی فرما دیا گیا تھا، یہ سمجھا دیا گیا تھا کہ رب کے نام سے پڑھیے، کیونکہ رب کا مقصد اپنی تربیت ہے، یعنی اپنی تربیت میں موجود جو اس کا نظام ہے نا، اس کو سمجھنا ہے۔ اپنی تربیت میں موجود اس نے آپ کو صرف راضی نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ آپ کی کامل تربیت کرنا چاہتا ہے۔ آپ تمام ادوار، تمام احوال، تمام افعال سے گزریں گے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو رب ہے آپ کا، ان تمام حالات، ادوار، افعال، ان سب سے گزار کے ایک کامل قسم کا انسان بنائیں گے۔ آپ کی کامل تربیت ہوگی جن میں تمام حالات کے تھپیڑوں سے آپ گزرتے اوج کمال کو چھوئیں گے۔ تو یہ اس کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ربوبیت ہے، اور شان ربوبیت میں ہی کائنات کی ہر شے پوشیدہ ہے، ہر شے ربوبیت کے تناظر سے گزرتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر پہلی ہی آیت میں، پہلے ہی لفظ میں کہ پڑھیے بسم ربی کا، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، وہ آپ کا رب ہے۔ تو رب کے اندر یہ مفہوم اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آنے والے تمام انسانوں کو، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو، جو اس آیت کو دیکھیں گے، اس پہ غور کریں گے، اس پہ تدبر کریں گے کہ اللہ نے رب کا لفظ کیوں استعمال کیا۔ اللہ بھی کہہ سکتا تھا، اللہ رحمان بھی کہہ سکتا تھا، اللہ اپنی کوئی اور صفت بھی بیان فرما سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ نے خاص کر کے رب کا ہی یہاں پر جو ہے تعارف کروایا کہ آپ کا رب، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ الذی خلق، جس نے خلق کیا۔ کیا خلق کیا؟ آگے خاموشی ہے، آگے آیت کو روکا اس نے۔ خلق یعنی ہر شے کو اس نے خلق کیا ہے، ہر شے کو، اور ہر شے کو خلق کرنے سے مراد کیا ہے کہ وہ ہے جو عدم سے وجود میں لاتا ہے چیزوں کو۔ دیکھیں، اگر کوئی کسی رائٹنگ میں ماہر ہے، کوئی کسی زبان کلام میں ماہر ہے، موسیقی میں کمال حاصل، کسی چیز میں کمال حاصل، اور کہہ دے کہ میں اس چیز کا انوینٹر ہوں، میں نے اس چیز کو انوینٹ کیا ہے، تو یہ اس کا کمال نہیں ہے، کیونکہ وہ عدم سے نہیں وجود میں لایا کسی چیز کو، اس نے تخلیق نہیں کیا اس چیز کو، آلریڈی تخلیق یافتہ چیزوں کو اس نے جمع کیا ہے، اور ان سے اس نے ایک نئی چیز کا مجموعہ تیار کر لیا۔ جیسے کوئی شاعر ہے، کوئی ادیب ہے، کوئی رائٹر ہے، کچھ ہے، اس نے حروف نہیں بنائے، اس نے حروف کے مخارج اس نے نہیں پیدا کیے، اس نے یہ سمجھ نہیں عطا کی ہے، اس نے تو ان کو چند چیزوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے اس نئی چیز کا مجموعہ تیار کیا۔ تو اصل خالق وہ تو نہ ہوا، اصل خالق تو گھوم پھر کر ہر طرح سے ہم جتنی مرضی خاک چھان لیں، اصل خالق اللہ ہی ہے، ہر چیز کا جو اصل حقدار ہے تمام تعریفوں کا، اور تمام تر جس کو سلیوٹس دینے چاہیے، جس کو تمام تر کریڈٹس دینے چاہیے، وہ واقعی اللہ رب العالمین کی شان ہے، اس کی ذات ہے کہ اصل خالق وہی ہے ہر چیز کا۔ جو عدم سے وجود میں لاتا ہے نا، خالق وہ ہوتا ہے۔ جو آلریڈی وجود میں آئی ہوئی چیزیں جن کے تحت ہم اپنی نئی چیزیں انوینٹ کر رہے ہوتے ہیں، چند چیزوں میں ہم فیوژن کر دیتے ہیں، چند چیزوں میں ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری انوینشن ہے، یہ ہم نے تخلیق کی ہے، یہ ہم نے نہیں، ہمیں سے کوئی خالق ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ غلط جملہ ہے، یہ غلط بات ہے۔ خالق صرف اللہ ہے، اللہ کو ہی یہ چیز سوٹ کرتی ہے، یہ صرف اللہ ہی کو جچتا ہے کہ وہ خالق ہے۔ ہاں، مانوی اعتبار سے کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن وہ اس ڈیفینیشن پہ پورا بہرحال پھر بھی نہیں اترتا۔ اگر اس کو ڈیپ انسائڈ آپ تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں کہ خالق ہوتا کون ہے، تو خالق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کسی کو یہ لفظ بھی نہیں جچتا، مگر کیونکہ
بہت ساری چیزوں میں جو ہے ہم ظاہر معنوی اعتبار سے بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے مالک اللہ ہے، لیکن ہم معنوی اعتبار سے کہتے ہیں میں اس گاڑی کا مالک ہوں، میں اس گھر کا مالک ہوں، میں اس کتاب کا مالک ہوں. تو اس طرح سے جو ہے معنوی اعتبار سے ہم اس چیز کو قبول کرتے ہیں، ادروائز خالق اللہ ہے. پھر آگے اس نے فرمایا خلق الانسان من علق. بہت خوبصورت آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے. اللہ نے انسان کو انسان کی جگہ دکھا دی. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ جو فرما دیا نا کہ خلق الانسان من علق، انسان کتنی بلندی پر چلا جائے، کتنی ہی یعنی کمالات کی چوٹیاں سر کرتا چلا جائے، ابتدا اس کی کس سے ہوئی ہے؟ خلق اس کو کس سے کیا گیا؟ علق سے. علق کیا ہوتا ہے؟ علق جو ہے بیسیکلی یہ عربی میں کہتے ہیں لیچ. جو آپ نے دیکھی ہوگی لیچ ایک کریچر ہے، اور وہ بالکل ایسا ہوتا ہے، جونک جس کو کہتے ہیں، وہ بالکل ایسا ہوتا ہے، اسٹکی سا ہوتا ہے، اور وہ جس کے ساتھ لگتا ہے نا اس کے نیوٹرینٹس لینا شروع کر دیتا ہے. یعنی وہ جس کے ساتھ بھی جونک لگ جاتی ہے نا، جونک اس کا خون چوستی ہے، اس کی انرجی چوستی ہے، اس کی نیوٹرینٹس کو چوستی ہے، اور پھر اپنے آپ کو گرو کرتی ہے. یعنی خود سے کچھ نہیں کر سکتی، وہ ایک طرح سے ایک پیراسائٹ ہوتا ہے جو دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. اور جب تک اس کو وہ اپنا وہ نہیں مل جاتا، وہ جس کے ساتھ وہ جس پہ وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، جب تک اس کو نہیں مل جاتا اپنا ڈپینڈنٹ، وہ اس وقت تک نہ تو سروائیو کر سکتا ہے نہ تو بڑا ہو سکتا ہے. ایگزیکٹ اسی طرح علق کو قرآن کریم اس طرح بیان فرماتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں ایک جمع ہوا خون کی طرح سے جو ہے یہ ایک بالکل ایک علق کے جیسا ایک بالکل پتلا سا ایک سٹیج ہے. یہ علق جو ہے یہ بیسیکلی ایک سٹیج ہے. نطفے کے بعد یہ سٹیج آتی ہے. نطفہ جب یعنی رحم مادر میں جاتا ہے تو وہاں جا کے وہ پھٹتا ہے، اور پھٹنے کے بعد جو پہلی فارمیشن ہوتی ہے اس کی وہ علق ہوتی ہے، ایک جمع ہوا خون، اس سے پیدا کیا. اور وہ اگر ہم اس کو، آج تو میڈیکل سائنس بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، آج تو بہت ہی ایڈوانس اور بہت ہی یعنی ایچ ڈی فارم میں ہم پکچرز کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے. یہ جو علق کی جو سٹیج ہے کیا ہے، کیسی ہے. تو بالکل ایمبریونک سٹیج ہے، اور بہت ہی یعنی فیٹل ڈیولپمنٹ میں بہت ہی ارلی سٹیج ہوتی ہے. اس کو ہم دیکھیں تو ہمیں ہماری اصلیت نظر آئے گی. اللہ نے ہمیں ہمبل کرنے کے لیے دکھایا. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، میں اکثر اس بات پہ مجھے ہنسی بھی آ جاتی ہے. ہماری کوئی بچپن میں آپ سب کی مدرز نے بھی آپ لوگوں کو بچپن میں کبھی گنجا کروایا ہوگا، کبھی آپ لوگوں کے پورے بال چھوٹے چھوٹے کروائے ہوں گے، کبھی آپ لوگوں کی کوئی ایسی کوئی فنی سی کیوٹ سی پکچر ہوگی جو آپ لوگوں کو بہت امبیرس کرتی ہوگی، لیکن دوسروں کو وہ فنی لگتی ہوگی. آپ کے پیرنٹس انجوائے کرتے ہوں گے، آپ کے جو بڑے بھائی بہن ہیں وہ انجوائے کرتے ہوں گے، لیکن آپ امبیرسڈ ہوتے ہوں گے. آپ کے اندر ایک عجیب قسم کا وہ ہوتا ہوگا کہ یار کیا دکھا رہے ہیں یہ کیا، یہ میرا بچپن، چھپا دو اس کو مت دکھاؤ، اس کو ہٹاؤ، اس کو اوائڈ کرو. اللہ نے انسان کو انسان کی یہ اصل دکھائی ہے کہ تمہیں پتہ تم کیا ہو. آج جو بنے پھر رہے ہو، تمہاری ابتدا کہاں سے ہوئی، تمہیں کہاں سے لے کر تمہیں کہاں پہنچایا گیا ہے، اپنی ابتدا کو دیکھو. تو اللہ نے ہمیں ہمبل کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا کہ انسان عاجز ہو جا، ہمبل ہو جا، اتنا مت اڑ. علق سے پیدا ہوا ہے تو، کیا تھا؟ ماں کے رحم کے اندر ماں کی انرجیاں لے کے اس کو چوس کے، اس کے نیوٹرینٹس لے کے، اس کی تمام توانائیوں کو لے کے تو آہستہ 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 خود مختار ہوا. تو ابتدا تیری یہیں سے ہوئی کہ تو خود کچھ بھی نہیں ہے، اور آج بھی تو خود جوان تگڑا توانا انسان بننے کے بعد بھی کچھ نہیں ہے. محتاج تو ابھی بھی ہے اپنے رب کا، محتاج تو ابھی بھی اپنے خالق کا ہے. تو بہت اونچی چیز، بہت بلند چیز، مگر دیکھ تیری تخلیق کس طرح فرمائی گئی ہے. اللہ نے انسان کو عاجزی دی ہے، ہمبل کیا ہے کہ کسی قسم کی پرائیڈ میں نہیں جانا، اپنے آپ کو بہت رم خان نہ سمجھنا، کوئی سرخاب کے پر نہیں. اپنی اصل اپنی تخلیق پر غور کرو. وہی کر لو گے تو عاجز ہو جاؤ گے، وہی کر لو گے تو جھک جاؤ گے، مان جاؤ گے کہ کیا ہو. یہ ہے. پھر اقرا وربک الاکرم، پھر یہاں پر دوبارہ پڑھنے کے اوپر تاکید فرمائی گئی ہے. پھر یہ فرمایا گیا کہ پڑھیے، اور آپ کا رب اکرم ہے. دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ ہے. جو اکرم ہے نا، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ کریم کی سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی افضل التفضیل کا صیغہ ہے یہ. اکرم یعنی سب سے زیادہ جنرس، جنراسٹی میں سب سے ہائیسٹ، سب سے بڑا. اکرم کریمی میں بہت عظمت پر پہنچا ہوا اکرم ہوتا ہے، یعنی سپرلیٹو ڈگری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہاں پر اپنی شان بیان فرمائی ہے نا کہ آپ کا رب اکرم ہے، پڑھیے. اللہ نے واقعی انسان کے اوپر کرم فرمایا ہے. اللہ نے یہ کرم ہی فرمایا ہے کہ میں اور آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں اور ہم اللہ کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کر رہے ہیں. اللہ کی محبت کی حرارت محسوس ہو پا رہی ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت کے ساتھ، ان کو پوری عقیدت کے ساتھ ہم جاننے کے لیے سیرہ کے کورس میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں.
ہم قرآن کا ایک ایک لفظ پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ ہی کا کرم ہے. اللہ نے ہمیں قریب فرمایا، اللہ نے قرب عطا فرمایا، اللہ نے اپنے ساتھ ہمیں ایک وابستگی عطا فرمائی. یہ اس کا کرم ہے. کیسے حاصل ہوا؟ پڑھ کر حاصل ہوا. پڑھے بغیر نہیں مل سکتا. آپ کسی ایسے کو بولیے جس نے قرآن کا ایک لفظ نہ سیکھا ہے، نہ سمجھا، نہ اس کو توفیق ہوئی ہے، تو یعنی کہ وہ کیا محسوس کرے گا؟ اس کو کیا پتہ چلے گا جب تک پڑھے گا نہیں، جب تک شروعات نہیں کرے گا، جب تک وہ سیکھے گا نہیں. تو اس کو جوڑ دیا گیا کہ آپ کا رب بہت اکرم ہے، آپ پڑھیے اپنے رب یعنی آپ کا رب اکرم ہے، آپ پڑھیے. یہ فرمایا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے سب کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ نے ہمیں اپنا قریب اپنی معرفت دے دی. ابھی بھی ہم بہت نچلے درجوں پر ہیں. ابھی بھی جو اللہ کی اصل جو حقائق ہیں، ہم تو لفظ جلالہ اللہ کا الف نہیں سمجھ سکے. اس میں کس قدر گہری یعنی کس قدر گہرے اس کے مضامین ہیں، کس قدر گہرے اس کے مفہوم ہیں. ہمارا تو ابھی علم اتنا ناقص ہے، مگر سبحان اللہ العظیم اللہ کی توفیق ہے، کیونکہ اس نے ہم پر یہ کرم فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتا ہے ان کے لیے جو جھکتے چلے جاتے ہیں، عاجز ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پڑھنے کو اپنا شیوا بناتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں. اور بڑے کہتے ہیں، مطلب بہت وائس کسی کا یہ کوٹ ہے، کوٹیشن ہے، میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ جو جتنا سیکھتا ہے نا، اس کو اتنا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے نہیں آتا. جس کو جتنا آتا ہے وہ اتنا ہی ریئلائز کرتا ہے کہ مجھے نہیں آتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جتنا آپ سیکھتے ہیں اتنا ہی آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ مجھے تو یہ بھی نہیں آتا، مجھے تو وہ بھی نہیں آتا. یعنی اور مزید راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، علم رکتا نہیں ہے. تو یہ چیز پھر اللہ کا کرم ہے، بالکل اس کو شعور کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیجیے. پھر الذی علم بالقلم، سبحان اللہ. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یعنی اپنے بارے میں جو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ الذی علم بالقلم، کہ وہ ہے جس نے قلم سے سکھایا، یعنی علم عطا کیا. علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھایا. تو یہ جو قلم ہے نا، اصل میں یہ قلم بیسیکلی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس قلم کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ انسان اگر لکھنا نہ جانتا ہو تو کیسے پچھلے حالات کو لکھے گا، محفوظ کرے گا. آج ہمارے پاس جتنی بھی احادیث آئی ہیں، جتنی بھی ہمارے پاس روایات آئی ہیں، جتنے بھی ہمارے پاس ہسٹوریکل ایونٹس آئے ہیں، جتنی بھی ہمارے پاس عظیم الشان ہستیوں کے بارے میں ان کی سوانح عمری آئی ہے، کیسے آئی ہے؟ قلم کے ذریعے سے آئی ہے. اب قلم کی بہت ساری فارمز ہیں. اصل یہ دیکھیں، یہ جو ٹائپ رائٹر ہے یا جو کمپیوٹر ہے یا جو اب اور مزید جو جتنی بھی ڈیوائسز ہیں، نئی اس کے اندر ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں وغیرہ، یہ سب اس قلم کے زیر اثر ہیں جو قلم اللہ کے پاس ہے، جس قلم کو اللہ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا. جو قلم اللہ کے پاس لوح محفوظ پہ عظیم قلم، وہ قلم اعظم ہے جو اللہ کے پاس ہے. اسی سے جتنے بھی یہ علوم ہیں نا، یہ صادر ہوتے ہیں. دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں، جتنی بھی تقدیریں ہیں، اسی قلم کے ذریعے سے لکھی گئی ہیں. ہر قدر اسی کے ذریعے لکھی گئی ہے، اور اس کے بہاف پر نیچے دنیا میں جتنے بھی قلم ہیں علوم و معرفت کے، وہ اسی سے صادر ہو رہے ہیں. تو اس قلم کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. اللہ نے قلم کے اعزاز کو بھی متوجہ کروایا کہ انسان کو قلم کے ذریعے سے جو ہے علم حاصل کرنا سکھایا اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے اوپر بہت بڑا انعام فرمایا. اللہ نے بہت بڑا انسان کے اوپر ایک کرم کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس قلم کی اہمیت کو بھی یہاں پر اجاگر کیا گیا، اور قلم کے اوپر بھی بے شمار باتیں کہنے کے لیے، کس قدر گہری اور کس قدر خوبصورت اس میں بھی یعنی چل رہی ہیں. اس میں بھی تصرفات ہیں اللہ تعالیٰ کے، بہت سارے مفہوم ہیں، بہت ساری اس میں اور خیر بھلائی کی باتیں ہیں. لیکن کیونکہ یہ تفسیر کی کلاس نہیں ہے، لہٰذا میں اس کی اتنی زیادہ شرح نہیں کر رہی. آگے بات کو بتانے کے لیے آخری آیت کو حوالہ دے کے میں اپنی بات کو ختم کروں گی کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو اللہ نے وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، جو وہ ہرگز نہیں جانتا تھا. اللہ نے اس کو وہ سب کچھ بھی سکھایا. تو یہ قلم کا بھی ہمارے اللہ نے ذکر فرما دیا کہ قلم کے ذریعے سے ہمیں دیکھیں وہ سب کچھ بھی پتہ چل رہا ہے نا جو ہم نہیں جانتے تھے. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں جو ہمیں نہیں معلوم ہوتی ہیں، وہ آنے والے جو لوگ ہوں گے ان کو ہمارے قلم سے لکھی ہوئی بہت سی باتیں پتہ چلیں گی. تو سبحان اللہ العظیم ایک اعزاز ہے، اور اللہ نے ساری باتوں کو کلیکٹیولی سمجھا کر انسان کو بیسیکلی یہ سمجھا دیا کہ جتنا جھکتا چلا جائے گا، جتنا عاجز ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی زیادہ علوم و معرفت کی بلندیوں کو چھوئے گا. اور ایک چیز جس میں بہت خاص ہے وہ یہاں پہ میں ضرور کوٹ کروں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا تھا نا اقرا وربک الاکرم، اللہ نے یہ جو کرم فرمایا نا پڑھنے والوں کے اوپر، اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ قرآن کی تعلیم ہے، دین شرعی کی تعلیم ہے، خصوصی طور پہ قرآن کا علم. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اہلینا من الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایکچولی.
تو صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ ان اللہ اہلینا من الناسی، تو پوچھا گیا قالوا من ہم یا رسول اللہ، کہ وہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ اللہ کے اہل بھی ہیں، اللہ کے گھر والے بھی ہیں، اللہ کے اہلین ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہیں یا رسول اللہ، تو فرمایا قال اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، کہ جو اہل القرآن ہیں وہ اللہ کے اہل اللہ ہیں اور وہ بہت خاص ہیں، وہ اس کے لیے خاص ہیں۔ تو اللہ نے کتنا کرم کیا، وہ جو فرما رہا ہے کہ اقرا وربک الاکرم، تو یہ کتنے پیارے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی شرح فرما دی۔ اس سے زیادہ خوبصورت اور کیا، یعنی اس سے زیادہ خوبصورت اور کیا چیز ہوگی ایک انسان کے لیے کہ اس کو اتنا شرف مل جاتا ہے، پڑھنے سے اس کو اتنا شرف مل گیا۔ اور پڑھنا کیا ہے؟ قرآن کریم، کہ اللہ ان کو اپنے اہل اللہ میں شامل کر لیتا ہے، اہل القرآن اہل اللہ ہو جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ العظیم، میری بہنوں، یہ بہت خاص آیات تھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی نازل فرمائی، اور سبحان اللہ العظیم اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے انسان کو جو بہت ساری اور اچھی اچھی باتیں جو ہیں انسان کے اندر پہنچائیں، اس کو سمجھایا، تخلیق کے تمام مراحل سمجھایا، پھر یہ بھی سمجھا دیا تخلیق تمہارے باعث کمال نہیں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں تھی۔ اگر تم کمال حاصل کرنا چاہتے ہو، کمال پیدا کرنا چاہتے ہو، تو انسانیت کا کمال علم پر رکھا گیا ہے۔ انسان زندہ سلامت تمام تخلیقی مراحل و مدارج طے کر کے اب آ گیا نا دنیا میں، اب اس کو ترقی اگر کرنی ہے تو اس کو علم کی طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ جب علم حاصل کرے گا تو دیکھیں ایک اور بہت دبیز نقطہ اس کے اندر کہ ابتدا اس آیت کی ہوئی، اس سورہ کی ہوئی ہے اقرا سے، اور اس کی انتہا ہوئی ہے اللہ کے قرب کے اوپر جا کے، یہ جو وسجد وقترب، بیچ میں وہ ابو جہل کے بہت سارے معاملات ہیں، کیونکہ میں اس کی تفسیر نہیں کر رہی لہٰذا میں وہ نہیں بتا رہی، لیکن وسجد وقترب اس کی آخری آیت ہے جہاں پر سجدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہ بتایا کہ علم حاصل کرنے والا جب علم کی بلندیوں کو چھوتا ہے جھکتا چلا جاتا ہے، اور جو جھکتے چلے جاتے ہیں وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اہل علم جتنے بھی ہیں وہ تمام بہت مطلب معزز اور معروف، ان کا یہی کہنا ہے کہ دبیز نقطہ اس کے اندر کہ اس کی ابتدا اقرا سے ہوئی اور اس کا اختتام جو ہے وہ وسجد وقترب پہ ہوا ہے، یعنی پوری سورہ جو اس خاص منظر میں ہے، اس خاص تناظر میں، اس کے پس منظر میں کہ علم حاصل کر کے اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتا ہے، انسان علم کی بلندیوں پر پہنچتا چلا جاتا ہے، لیکن کیسے؟ جھک کے، جس طرح جھکتا چلا جائے گا اس طرح اللہ اس کو ایلیویٹ کرتا چلا جائے گا۔ ابتدا اس کی علم حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے علاوہ یہ ہوا تھا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ نازل ہو گئیں یہ آیات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جیسے میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ ایک بہت ہی یعنی کہ ایک نیچرل فنومینا تھا کہ آپ کے اوپر ایک عجیب قسم کی کیفیت طاری ہوئی، آپ گھر تشریف لائے، اور پھر جناب بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو مکمل تسلی عطا فرمائی، آپ بحال ہوئے، تو پھر آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئے، اور ورقہ بن نوفل کیونکہ اہل کتاب تھے لہٰذا ان کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا۔ اب یہاں یہ سوال کہ ورقہ بن نوفل نے کیوں بتایا، وہ تو نبی نہیں تھے، تو جو وقت کا نبی ہوتا ہے وہ غیر نبی کے پاس کیوں گیا؟ تو بات یہ تھی کہ اس وقت وہاں پر کوئی نبی نہیں آئے تھے، بہت سالوں سے اس عرب کے معاشرے میں نبیوں کا کوئی اتنا زیادہ ان لوگوں کو تجربہ نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس اسی لیے لے گئی تھیں ان کی اہلیہ مبارکہ کہ وہ اہل کتاب تھے اور ان کو توریت اور انجیل میں کئی ایسے واقعات وہ جانتے تھے، ان کے پاس یہ چیز موجود تھی، عرب میں کسی اور کوئی چیز معلوم نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ بہت انوکھا تجربہ تھا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جایا گیا۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی آنا رک گئی، وحی کی بندش ہو گئی تھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرمایا کرتے تھے مگر وحی نہیں آ رہی تھی، پھر کیونکہ اس کی بھی ایک ریزن تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تھوڑی سی ڈھارس، تھوڑا سا اطمینان دینا چاہ رہے تھے، کیونکہ وحی کے تصرف کو، وحی کی جو جلالت تھی اس کو برداشت کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو یوز ٹو کرنا ایک مرحلہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کی تربیت فرما رہے تھے۔ یہ اس مرحلے سے گزارنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا آنا دوبارہ تواتر کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ تو اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ تعالیٰ لیکچر نمبر 26 میں یہاں سے بات کو ہم شروع کریں گے کہ وحی کی بندش ہوئے، پھر آگے مزید وحی میں کس طریقے سے پھر تیزی آئی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ٹاپک میں اس پہ بات کریں گے۔ آج جتنا سکھا اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول فرمائے، کوئی شارٹ کمنگ اللہ درگزر فرمائے، اور میرا اور آپ کا یہ پڑھنا، یہ سیکھنا، سکھانا، سمجھنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔